نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی وہ سچے لوگ ہیں اور یہی تقوی والے لوگ ہیں جن کی صفات کی گواہی اللہ نے قرآن مجید میں دی۔ ان میں سے ایک شخصیت جن کا نام حضرت ابو عبیدہ بن الجراح ہے، اگر ان کی بے شمار صفتوں میں سے صفت امانت کو لیا جائے، یہ وہ مشہور صفت ہے۔ آپ کو اس امت کا امین کہا گیا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک کے ساتھ الفاظ ادا کیے اور آپ کو یہ لقب عطا کیا جس کی وجہ سے آپ مشہور ہوئے، بلکہ آپ امانت داری میں بھی، قوت ایمانی کے اندر بھی ایک زبردست استعداد رکھتے تھے، ایک طاقت رکھتے تھے، اور آپ بے شمار صفتوں کے مالک تھے۔ بہت سارے ایسے مواقع آئے جب آپ کی ان صفتوں کا اظہار ہوا، آپ کی یہ تمام صفتیں سامنے آئی۔ ان تمام صفتوں کا زمانے نے ایک معیار دیکھا۔ اس قوت کا اظہار بہت سارے ایسے موقعوں پر ہوا، یہاں تک کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو تیار کیا اور یہ حکم دیا، قریش کے راستوں پر جو آمد و رفت تجارت کی وجہ سے ہوتی ہے، مختلف شہروں کے اندر، مختلف علاقوں کے اندر تجارتی قافلے آیا اور جایا کرتے ہیں، آپ ان کی نگرانی کریں۔ ایک جماعت حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو دے کر آپ نے یہ ذمہ داری دی کہ آپ نے ان کے آمد و رفت کو نوٹ کرنا ہے، ان کے تمام قسم کے حالات اور معاملات سے ہمیں آگاہ کرنا ہے، ان کی مالی طاقت، تجارتی طاقت، اور ان کے ساتھ جو لوگ بھی معاون ہیں یا ان کے پاس جو مال جہاں کہیں سے آ رہا ہے یا یہاں سے کہیں بھی جا رہا ہے، آپ نے اس کی کھوج لگانی ہے اور ہر ایک چیز کی رپورٹ ہمیں دینی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح جب ایک وفد لے کر، ایک قافلہ لے کر، کچھ افراد کو لے کر اپنی ذمہ داری کے لیے چلے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ آپ نے ایک کھجوروں کی تھیلی آپ کو دی اور یہ حکم دیا کہ آپ نے اس تھیلی میں سے بقدر ضرورت استعمال کرنی ہے تاکہ آپ کو سفر میں مشکل حالات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس تھیلی کے علاوہ کوئی چیز اس قافلے کے پاس موجود نہیں تھی۔ جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان علاقوں میں پہنچے تو آپ نے اپنے ساتھیوں کے ذمہ یہ لگا دیا کہ آپ نے ایک کھجور لینی ہے صبح کے وقت اور ایک کھجور لینی ہے شام کے وقت۔ اسی کھجور کو چوستے رہنا ہے، چوسنے کے بعد جب وہ ختم ہو جائے پھر آپ نے پیٹ بھر کے پانی پی لینا ہے تاکہ ہم ان کھجوروں کو زیادہ سے زیادہ استعمال کر سکیں، انہی کھجوروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ دن ہم گزار سکیں اور یہ ہماری خوراک پوری ہو سکے۔ اسی طرح کے بے شمار واقعات جو حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی زندگی میں ملتے ہیں، جن واقعات کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو امین کا لقب عطا کیا۔ فقط اس زمانے کے نہیں، فقط اس جماعت کے نہیں، فقط اس صدی کے نہیں، بلکہ پوری امت کے لیے آپ امین ہیں۔ آپ امانت داری، دیانت داری کے معیار اور پیمانے کے اوپر ایک روشن چہرہ ہے۔